بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 58 نمبر پہ 58 نمبر۔ مجادلہ کے معنی ہیں جھگڑا کرنا، قرب کا اظہار کرنا اور شدت قرب کے لیے اظہار بحث و تکرار کی صورت اختیار کرنا، اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے بحث و تکرار کرنے کے اندر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں غصے کے اظہار کی وجہ سے اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ عرب کی ایک خاتون شدید کرب اور دکھ میں مبتلا تھی۔ اپنے خامند کے ساتھ اس کا کوئی طلاق کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا، علیحدگی اختیار کر لی، تو اس علیحدگی کے اس قرب کو، اس شدت کو، اس کرب کو اظہار کی صورت یہ بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے دعا کی اور دعا کروائی، اس لیے کہ زہار بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح کہہ دینا، انت علیہ کا ظاہر امی، یہ الفاظ کہہ لینا، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ وہاں پیش ہوا نہیں تھا، یہ پہلا مسئلہ تھا، اس کے بارے میں ابھی کوئی شرعی حکم نازل ہوا نہیں تھا، تو اس لیے علیحدگی اختیار کری، قطع تعلق کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لائی اور اس سلسلے میں اپنی مجبوریوں کو بیان کر رہی تھی اور بحث و تکرار کر رہی تھی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں کیونکہ اس مجادلے کا ذکر موجود ہے اس لیے صورت کا نام مجادلہ رکھا گیا۔ مجادلہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس دکھ اور اس کرب کی وجہ سے وہ جو الفاظ ادا کر رہی تھی یوں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بندہ جھگڑا کر رہا ہے۔ کیوں اپنے رب سے دعا کرے نا، اللہ میرے معاملے کو حل کرے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنے اس قرب کی، اس قریبی رشتے کی وجہ سے یا اس تعلق کی وجہ سے یا اس محبت کی وجہ سے بندہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ اگلا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ جھگڑا کر رہا ہے، لیکن وہ جھگڑے والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ سے جھگڑا کر کے کوئی کیا کرے گا، سمجھے نا؟ وہ اپنے دکھ کا اظہار کرنا اور اپنے مسئلے کا حل نکالنا، ایسے الفاظ بعض دفعہ ادا ہو جاتے ہیں کہ بندہ اس کو جھگڑا کہتا ہے، بے ادبی کہتا ہے، سوء ادبی کہتا ہے، جو بھی کہتا ہو، لیکن اس کو اور یہ خاتون جب قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، قد سمع اللہ نے سن لیا قول اللاتی تجادلک، اس عورت کا وہ قول، وہ جملہ، تجادلک وہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکایت کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ عورت حضرت عمر کے سامنے آتی تو آپ اس کو بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے، فرماتے یہ وہ عورت ہے جس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، جس کی دعاؤں کو اللہ نے فی الفور سنا ہے، واللہ یسمع تحاورکم، اللہ تم دونوں کا وہ تحاورہ، وہ باتیں، وہ مجادلہ، وہ بحث و تکرار سن رہا تھا، ان اللہ سمیع۔ تو اس لیے مستجاب الدعوات ہونے کے لیے دل کا سچا ہونا، قول کا پکا ہونا، نیت دل اور دماغ کے اندر خیالات کا صاف اور ستھرا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، سچے دل سے جو بات شرع کے احکامات کی پابندی کرنے کے ساتھ جو الفاظ بندہ نکالتا ہے نا، وہ کسی دکھ کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، تاکہ غیر شرعی کسی امر کا ارتکاب نہ ہو، اللہ کے خوف اور تقوی کی وجہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ غصے کے الفاظ ہوں یا جیسے بھی ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ فی الفور قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ مجادلہ کو لکھ کر اپنے کھانے پینے کا جو غلہ جو ڈھیر ہوتا ہے، گندم چاول جو باجرہ جو بھی ڈھیر ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر یہ رکھ دے وہ غلہ ہرگز تلف نہ ہوگا، کہیں ضائع نہ ہوگا، کوئی کیڑے مکوڑے گن وغیرہ اس میں نہیں لگیں گے، ہمیشہ محفوظ رہے گا وہ۔ اور سورہ مجادلہ کو لکھ کر اس کا نقش لکھ کر بازو پر باندھ لے تو وہ جنگ میں امن میں رہے، امن و امان کی۔ اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ مجادلہ پڑھے گا تو ظالم افسر کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کا ایک وظیفہ پہلے بھی کہیں گوش گزار کیا تھا۔ وہ خواتین، وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، جن کے گھر آباد نہ ہوتے ہوں، جن کے شوہر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوں، نا انصافی کرتے ہوں، اور وہ جوان بیٹیاں جن کے رشتے کہیں ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے ہیں، وہ سورہ مجادلہ کو پڑھنا شروع کر دیں۔ فجر کے بعد ایک مرتبہ اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں، صرف ایک مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا کریں، اپنے نکاح کے بارے میں، اپنے گھر کے آباد کے ہونے کے بارے میں، اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات زیادہ سے زیادہ بہتر ہونے کے بارے میں، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، اولاد کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، اور جو ساس سسر کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کر اپنے گھر کی آبادی کے لیے دعا کریں۔ اس صورت کے صدقے، اس کلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے، ان کی شادیوں کو قائم و دائم رکھتا ہے، ان کی اولاد کو نافرمانی سے اللہ بچاتا ہے، ان کے نکاح اور شادیوں اور رشتے بہت جلد مضبوط ہو جاتے ہیں، پکا ہو جاتے ہیں۔ جو دیکھ کر عیب نکالتے ہیں، جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، وہ سب بحسن خوبی طے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس دعا کی قبولیت کے اندر جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عورت کے بارے میں یہ یقین تھا، یہ اعتقاد تھا، یہ حسن ظن تھا کہ اس عورت کی دعا کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا، اور یہ وہ عورت ہے جس کی دعا کو اللہ نے فی الفور قبول کیا۔ ابھی وہاں سے اٹھے نہیں تھی کہ حکم نازل ہو گیا۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس کے بارے میں احکام شرع کا کوئی حکم نازل ہوا ہے، اور اپنی مجلس سے وہ حکم شرع لے کر اٹھی ہے، مقدمہ جیت کے گئی ہے، کئیوں کے لیے بھی آسانی کر گئی ہے۔ لوگ جذبات میں آ کر نا طلاق دے دیتے ہیں، رائیں جدا کر لیتے ہیں، اختلافات کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی طلاق غصے میں دی ہے۔ عقل کے ناہن لوگ کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے؟ اختلافات کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، غصے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور جب بھی ہوتی ہے کسی ناچاکی اور مجبوری کی بنا پر ہوتی ہے، شوق سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ کوئی فلم تھوڑی ہے کہ ڈرامے تھوڑے ہی ہیں جس طرح فلم اور ڈراموں میں طلاقیں میاں بیوی فرضی بن جاتے ہیں اور پھر طلاقیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں ہوتی فارمیلٹی ہے، لیکن جب وہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذرا سوچ کے استعمال کریں۔ کسی دوسری عورت کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ ہاں میاں بیوی دونوں کا اگر حقیقی پارٹ ہو، میاں بیوی دونوں فلموں میں ڈراموں میں کام کر رہے ہوں، اور وہ اگر ایک دوسرے کو ایسے الفاظ کہہ دیں تو واقعی طلاق ہو جاتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، صرف پیسہ کمانے کی خاطر احکام شرع کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ اور اگر کوئی پرائی عورت، پرایا مرد ایک فلم میں ایک ڈرامے میں کام کر رہے اور ان کو جوڑ دیا گیا ہو، جس طرح اکثر اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، لوگ فلمیں ڈرامے دیکھ کے نا کسی لڑکی کو اور کسی لڑکے کو ساتھ ملا کے وہ اپنے اسٹیج پر آ کے پارٹ ادا کرتے ہیں، داد وصول کرتے ہیں اور سند لیتے کہ اترتے ہیں اسٹیج سے۔ یوں شرعن حرام، ناجائز، ممنوع ہے، احکام شرع کی توہین ہے۔ تو یوں اگر کسی ایک لڑکی کو لڑکے کو یوں اگر فرضی میاں بیوی بنا دیا گیا اور وہ ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں
تو یہ شرع کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر وہ فرضیت مانی یعنی عام ایک جس طرح بندے کو مفروضہ قائم کر کے کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی اگر کیا تو حقیقت میں میاں بیوی کی اس تعلق پہ اثر پڑے گا شرع کا مذاق اور دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو فلموں اور ڈراموں میں کام کرتا ہے وہ سب سے پہلے احکام شرع کو اپنے ذہن میں رکھے کہ شرع کے احکامات کیا ہیں۔ یہاں مذاقیں نہیں چلتی دین کے ساتھ، یہاں حقیقت پہ مبنی مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔